اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: حل کیا، ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، یہاں پر حل کا معنی نہیں کیونکہ آگے الا آ رہا ہے۔ حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر اس بات کا کہ ان تأتیہم الملائکہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی یا پھر آ جائے ربو کا تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک یا تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں، یوم یأتی یاد رکھیے گا جس دن آ جائیں گی بعض آیات ربی کا تیرے رب کی بعض آیات، لا ینفع نفسا ایمانھا تو اس دن کسی جان کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا۔ پھر اس دن کوئی ایمان لائے، لا ینفع کوئی نفع نہیں ہوگا۔ لم تکن کہ نہیں تھی، آمنت وہ پہلے سے ایمان یافتہ، جو جان پہلے سے ایمان نہیں لا چکی تھی اب ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل جو نہیں ایمان لا چکی تھی اس سے پہلے، او کسبت یا کما چکی تھی فی ایمانہا اپنے ایمان کی حالت میں خیرا کوئی نیکی، قل انتظروا میرے نبی کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی کیوں نہیں یہ بات مانتے یہ لوگ، کیوں نہیں سیریس لے رہے، کیوں نہیں ہے سنجیدہ، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، کس چیز کا ویٹ ہے انہیں؟ کیا یہ اس دن کا ویٹ کر رہے ہیں جب فرشتے سامنے آ جائیں؟ یعنی ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آ جائیں، ان کی جان حلق کو پہنچ جائے، اس دن کا ویٹ ہے۔ پتہ جب فرشتے آ جائیں گے جان نکلنے لگے گی تب کا ایمان فائدہ مند نہیں ہے، تب عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یا پھر وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ تیرا رب آ جائے۔ تیرا رب کب آئے گا؟ قیامت کو۔ کیا یہ قیامت کا ویٹ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں یہ ہل رہے، کیوں نہیں ٹس مس ہو رہے اپنی جگہ سے؟ ان کو تو آندھی کی طرح تیز ہو جانا چاہیے جیسے ہی پتہ چلے، تو انہیں احساس ہو اس چیز کا کہ ہم غافل تھے، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں، ادھم مت جانا چاہیے تھا، یہاں تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ کس چیز کا ویٹ ہے؟ اگر اس چیز کا ویٹ ہے نا قیامت کا کہ تیرا رب سامنے آ جائے، فیصلہ کرنے لگے، جزا سزا سنانے لگے، پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ بندہ بولے اس وقت آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس وقت کوئی فائدہ نہیں آئے گا اس ایمان کا۔ ہاں تب فائدہ ہے جب اس سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اس پر کچھ عمل کر چکے ہیں، وہی فائدہ ہے۔ یا پھر اس چیز کا ویٹ ہے ان کو کہ تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ کون سی نشانیاں؟ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، علماء کرام بتلاتے ہیں قیامت آنے والی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، تیز ہو جاؤ، عمل میں آ جاؤ، قیامت آ رہی ہے، تیاری کر لو، تیاری تو بندہ بھی سوچتے رہتا ابھی تو نہیں آ رہی، کب آ رہی ہوگی؟ جب انہیں کچھ نشانیاں جو حدیث میں آتی ہیں نا کہ یہ نشانیاں جب ایک نشانی ظاہر ہوگی تو دوسری یکے بعد دیگرے جلدی ظاہر ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، کیا تم اس نشانی کے ویٹ میں ہو کہ وہ نشانی نظر آئے کہ پکا پتہ چل جائے اب قیامت آنے والی ہے تو پھر کچھ کرو گے؟ تم لوگ اس چیز کا ویٹ کرتے ہو جس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے، نہیں ایسے کرو، اس کے بعد تمہارا ایمان، ہاں نہیں نا تمہیں ماننی تو کرتے رہو انتظار، فرشتوں کا انتظار کرو جب تمہاری جان نکالنے آئے، رب کا انتظار کرو جب تمہارے سامنے جزا سزا سنائے، ان آیات کا انتظار کرو جو آئیں تو قیامت بھپا ہو جائے، کرو انتظار، تمہارا نقصان ہے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تب تم کیا کر لو گے؟ اتنا بڑا اچانک سے کیا کارنامہ کرو گے اور جنت لے لو گے؟ آئے ہائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس سے پہلے ایمان نہیں لائے، عمل نہیں کیا، کچھ نہیں کمایا،
اس وقت کا ایمان ذرا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ حل نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے الا مگر ان تأتیہم الملائکہ اس بات کے وہ منتظر ہیں کہ فرشتے آ جائیں۔ کس کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ جو بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ فرشتے آئیں گے، روح نکالیں گے، قیامت آئے گی، اللہ سامنے ہوگا، جزا سزا سنائے گا۔ ہائے اس دن کا ویٹ کر رہا ہے انسان، اس لیے عمل نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے دیکھوں گا تو کروں گا۔ دیکھو گے تو تمہارے ایمان کا فائدہ نہیں رہے گا، تمہیں نیکی کا موقع نہیں ملے گا، تمہیں رب کی بات پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ تو وہ چیز دیکھ کے ایمان لائے گا۔ اللہ کی یہ کتاب تو لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، سچا کلام ہے، یقین کرو، فائدہ آپ کا ہے۔ حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے مگر مگر ان تأتیہم کہ ان کے پاس آئیں الملائکہ فرشتے، او یأتی ربک یا تیرا رب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک یا تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں، یوم یأتی بعض آیات ربک اس دن جس دن تیرے رب کی بعض آیات آئیں گی، لا ینفع نفسا نہیں نفع دے گا کسی جان کو، ایمانہا اس کا ایمان، لم تکن آمنت جو ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، من قبل اس سے پہلے، او کسبت یا پھر اس نے کمائی ہو، فی ایمانہا اپنے ایمان کی حالت میں خیرہ کوئی نیکی۔ قل انتظروا میرے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ تم انتظار کرو، وَإِنَّا مُنتَظِرُونَ اور یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس بارے میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور چاشت کے وقت زمین سے ایک ایسا جانور نکلے گا، اسی دن کی بات ہے، ٹھیک ہے، نکلے گا کہ ان میں سے جو نشانی بھی پہلے نمودار ہوگی تو دوسری بھی فوراً اس کے بعد نمودار ہو جائے گی۔ اگر سورج جب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو گیا تو فوراً یہ جانور بھی نکل آئے گا۔ اور اس کے بعد حدیث میں اور بھی بہت ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں قیامت کی۔ سیدنا حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ پر برآمد ہوئے، یعنی ظاہر ہوئے، اور قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت نہ ہوگی قائم یہاں تک کہ 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ نمبر 1 سورج کا پچھم سے نکلنا یعنی مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کا نکلنا، تیسرا دھوئیں کا نکلنا، چوتھا دابۃ الارض وہی زمین سے جو جانور نکلے گا، یعنی زمین کے جانور کا جو صفا پہاڑ سے نکلے گا اور کافروں اور مومنوں پر نشان کر دے گا، پانچواں جوج ماجوج کی قوم کا نکل آنا، وہ 2 قومیں ہیں جو یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جو قیامت کے قرب میں ظاہر ہوں گی۔ یہ بھی انسان ہیں، جوج ماجوج بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا غالباً، ان میں سے ایک یافس بن نوح، ان کی جو اولاد ہے وہ جوج ماجوج ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں بلا رکھ دیا ہے، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہر چیز چٹ کر ہی جا رہے ہیں۔ وہ ذوالقرنین کا واقعہ سنا ہوا آپ نے؟ ذوالقرنین، ہاں جی، انہوں نے پھر ایک دیوار کرا دی تھی کہ جس میں شیشہ پگھلا کے ڈال کے مضبوط دیوار کر دی تھی کہ اس کے بعد یہ قوم کسی کو تنگ نہ کرے، اور وہ اس میں قید ہو گئے۔ اب وہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں اپنی زبانوں سے، یہاں تک کہ وہ اتنی باریک رہ جاتی کہ ابھی ٹوٹ جائے، تو وہ کہتے ہیں باقی کا کام کل کریں گے، انشاءاللہ نہیں بولتے، قرب قیامت کو وہ کہیں گے انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، تو وہ پھر موٹی نہیں ہوگی، وہاں باریک کھڑی رہے گی، اور کل کو وہ اس کو چاٹ کر باہر نکل آئیں گے اور چٹ کرتے جائیں گے پوری کائنات کو۔
یہ جو قیامت کے قرب ظاہر ہوں گی۔ چھٹی، حضرت عیسیٰ بن مریم کا اترنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے بیت المقدس پر اتریں گے۔ ساتویں، مشرق میں زمین کا دھنسنا۔ آٹھویں، مغرب میں زمین کا دھنسنا۔ نویں، عرب کے جزیرہ میں زمین کا دھنسنا، زمینیں دھنسنے لگ جائیں گی۔ ایک آگ جو عدن کے نشیب سے نکلے گی، جس کو ابین کہتے ہیں۔ ابین بروزن احمر ایک گاؤں ہے، یمن کا علاقہ۔ اس میں ساحلی جانب وہ لوگوں کو محشر کی طرف، یعنی شام کے ملک کی طرف، شام کو محشر کہتے ہیں، اکٹھا کرے گی۔ وہ آگ، پیچھے پیچھے آگ ہوگی، آگے آگے لوگ ہوں گے، سارے قیامت کے دن وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور جب لوگ آرام کریں گے تو وہ آگ بھی آرام کرے گی، یعنی ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی، یعنی ٹھہری رہے گی۔ گویا وہ آگ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لا رہی ہے۔ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اور حدیث میں اور بھی آتی ہیں قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورت لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نافرمان اولاد پیدا ہوگی، جو ماں باپ پر حکم صادر کرے گی اور کہے گی، ایسے آرڈر دے گی جیسے ایک آقا اپنے غلام کو آرڈر دیتا ہے۔ چاہے کوئی بیٹا ہے یا بیٹی، تو اس طرح سے اگر اپنے ماں باپ کو آرڈر کرتا ہے تو سمجھ لیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یہ آج کل کثرت سے ہے، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی، فحاشی، اسلام سے دوری ہے، اللہ سے دوری ہے۔ قیامت کی بڑی ساری نشانیاں واضح ہو چکی ہیں۔ اب بڑی نشانیاں یہ ہیں جو ابھی ہم نے ذکر کی۔ تو اللہ اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ کرے ہیں وہ بڑی نشانیوں کی طرف۔ کیا تمہیں یہ والی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہی، تمہیں اثر ہی نہیں کر رہی؟ تم ان بڑی نشانیوں کے ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، کب دیکھیں گے، پھر مانیں گے، پھر عمل کریں گے۔ اوے پھر تیرے پاس ٹائم ہی کہاں ہے، پھر تو ویلا ہے، پھر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے، اللہ کے قرآن نے کتنے جھنجھوڑ کے انسان کو بولا ہے، ایسے نہ کرو، تم یہ کرو، تم ٹائم ویسٹ نہ کرو، کیا پتہ کب جان حلق کو پہنچ جائے۔ جو مر جاتا ہے قیامت تو اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ جب قیامت آ جائے گی، فرشتے آ جائیں گی تو کوئی نہیں کر پائے گا، ابھی کر لے۔ یہاں بھی اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ تو ابھی سے کچھ کر لے، اپنے آپ کو ضائع مت کر، ورنہ یہ جو قیامت کی نشانیاں بڑی شدید ہیں۔ قیامت سے پہلے ایک رات آئے گی جو تقریباً 1000 سال غالباً یا اس سے کم و بیش لمبی ہوگی، اور وہ رات اتنی لمبی لگے گی، ہر کوئی اٹھ کے دیکھے گا، لیکن وہ رات ختم نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ، وہ رات ختم نہیں ہوگی۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، جنہوں نے فرقوا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا، اور تھے وہ، شیعا، گروہ گروہ، اور بن گئے وہ گروہ در گروہ۔ لست، نہیں ہے، منہم، ان میں سے، فی شیئن، کسی بھی چیز میں، لستا، نہیں ہے آپ، فی شیئن، کسی بھی معاملے میں، منہم، ان سے، یعنی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور دین کے معاملے میں خود بٹ گئے۔ انما امرہم، صرف ان کا جو معاملہ ہے، الی اللہ، اللہ کی سپرد ہے۔ ثم، پھر، ینبئہ، خبر دے گا ان کو، ہم، ان کو، بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے اس کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جنہوں نے فرقوا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ بن گئے،
लस्त मिनहुम फी शै, इनसे आपका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इन्नमा अमरुहुम, उनका मामला तो सिर्फ़ इलल्लाहि, अल्लाह के स्पुर्द है, अल्लाह पर है, चाहे वो उनको जज़ा दे या सज़ा दे या फिर छोड़ दे। सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर अल्लाह उनको ख़बर सुनाएगा, बिमा कानू यफ़अलून, उसकी जो वो करतूत करते थे, अमलों की। अमल क्या है? हम तो कदम कदम पे भटके पड़े हैं, कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, कदम कदम पे हम धोखा देते हैं, कदम कदम पे गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, और लालच हिवस पता नहीं क्या क्या दिल में भरा हुआ है हमारे, और ये कदम कदम पे हमारा ज़ाहिर हो रहा है। इस सब पे अल्लाह की नज़र है, और अल्लाह की ये हमारे अमलों में अल्लाह इनको काउंट कर रहा है। तो लिहाजा हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और देखें, अब कोई फैमिलियाँ ऐसी हैं तो वो कहती हैं हम इकट्ठे हैं, शुरू से हैं, हमेशा रहना चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते। अल्लाह ने कहा है कि तुम सारी मेरी फैमिली हो, मेरा दीन, मेरा इस्लाम आप सबका एक घर है, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से मेहमान नवाजी उतरती है, कुरान हदीस आ चुका है, इस पे इकट्ठे रहना, कभी मत इधर उधर होना, जुदा जुदा ना होना, बखरे बखरे ना होना, टुकड़े टुकड़े ना होना, एक मजबूती से एक जमात होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। पर इंसान तो ऐसा नहीं करता। दीन के मामले में तो वो बड़ा ही ऐसे, उसको यहाँ पे यूँ लगता है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। दीन के मामले में फ़ौरन कहेगा हम तो सीधी बात करते हैं, भाई किसी का दिल है, माने माने ना माने ना माने, हम नहीं तुम्हारे साथ चलेंगे, ये वो नहीं, ऐसे नहीं करते। उसको दीन समझाएं, उसको ये रियलाइज़ कराएं कि आपकी ये गलती है, आप इसको छोड़ें, उसकी इस्लाह करके उसको साथ चलाएं। वो हमारा मैटर है, प्राइवेट मैटर है, उनका या हमारा अलग अलग नहीं है। अल्लाह ने कहा है मजबूती से रस्सी को पकड़ो, दीन में जुदा जुदा ना हो, दीन में टुकड़े टुकड़े ना बन जाओ, दीन में अपनी राय मत निकालो, इस्लाह करके आगे निकलो, मिल के चलो। जब किसी घर में इस्लाह नहीं की जाती, मामलात सॉल्व नहीं किए जाते, वो कभी इकट्ठे रह सकते हैं? नहीं ना। बड़ी मामला सॉल्यूशन करते हैं, उसमें ज़िंदगियाँ लगाते हैं। अल्लाह को देखें, ये ठीक है नेकी है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई है ये नेकी। अगर कुरान नहीं है, अल्लाह का फरमान नहीं है, तो ये दुनिया का सर्कल सिर्फ़ एक आपकी ज़रूरत है, आपने उसे पूरा किया। अगर अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं तो दुनिया में जितना भी आप काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सारा नेकी है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह की हर बात मानते हैं, तो फिर आपका रोज़ी कमाना भी इबादत है, झाड़ू लगाना भी इबादत है, बर्तन धोना भी इबादत है। जब ये नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को राज़ी नहीं है, तो फिर आप बर्तन धो, कपड़े धो, मेहनतें करो, सब्जियां लगाओ।